نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ ایک ویڈیو میں نے ایک دیوبندی مفتی صاحب ہیں ان کی ویڈیو پہ جو ہے وہ میں نے تبصرہ کرتے ہوئے تحذیر الناس کی عبارات جو ہیں وہ پڑھی، کیونکہ اس شخص نے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ جو ہے وہ بہتان باندھا تھا کہ انہوں نے حسام الحرمین میں غلط عبارات کوٹ کر کے جو ہے وہ علماء دیوبند پہ جو ہے وہ فتویٰ لگوایا۔ تو میں نے جو ہے وہ عبارات پڑھ کے جو ہے وہ سنائی اور پی ڈی ایف میں نے لنک بھی جو ہے وہ دے دیا۔ اب بہت سے جو ہے وہ ہمارے دیوبندی بھائی وہ مطلب پوری بات کو سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، تو وہ جو ہے وہ کمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو بھی جو ہے وہ ایک دیوبندی مفتی صاحب ہیں طارق مسعود صاحب، جو انہوں نے نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ قرآن میں جو ہے وہ عربی گرامر کی جو ہے وہ غلطیاں موجود ہیں۔ تو اس پہ جناب دیوبندی علماء نے منظور مینگل صاحب نے بھی انہوں نے بھی کافی گرفت کی اور علمی نکات اور ٹیکنیکل جو ہے وہ باتیں ان کو بتائیں۔ جناب جلالی صاحب نے بھی اور دیگر علماء نے بھی جو ہے وہ اپنی اپنی علمی بساط کے حساب سے جو ہے وہ جواب دیا۔ میں چونکہ ایک ڈیفرنٹ کریٹیکل تھنکر ہوں، تو پچھلے دنوں ایک اویس اقبال ملحد ہے، اس نے بھی جو ہے وہ سوال اٹھایا قرآن پہ کہ قرآن ایک الہامی کتاب کیسے ہے، کیونکہ اس کو جو ہے وہ 23 سالوں میں یہ نازل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جو ہے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور وہ صحابہ سے لکھواتے تھے، اور انسانی عقل چونکہ ناقص ہے تو اس میں جو ہے وہ غلطی کا احتمال ہے۔ تو وہی من و ان سوال جو ہے وہ مطلب مفتی صاحب نے جو ہے وہ بات کر دی۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ کیا یہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے اور مسلمانی کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی جناب فین فالوئنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور پاکستان میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک بات غلط بندہ کر دے تو پھر جو اس کے ماننے والے ہیں نا، جو اس کے ماننے والے ہیں، وہ جو چمچے اور کرچھے ہوتے ہیں، وہ جناب الگ ہی جو ہے وہ اس کی تعویلیں جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے کسی مفتی کا، کسی مولوی کا کلمہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھا ہے، اور امی کے جو ہیں وہ مطلب مطالب جو ہیں وہ ڈیفرنٹ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا کہ بے پڑھے جو دنیا کے کسی استاد سے جو ہے انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی۔ تو بہرحال مفتی بھی یہی کہہ رہا ہے اور وہ بھی جو ہے اویس اقبال ملحد بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ معاذ اللہ اپنا فریضہ نبوت جو ہے وہ صحیح طور پہ جو ہے وہ نہیں پیش کیا۔ تو یار وہ جو ہے وہ ملعون ٹھہرے، ملحد جو ہے وہ اس طرح کا سوال اٹھائے اور مفتی جو ہے وہ اس طرح کی بات کرے تو ہم جو ہے وہ اس کو مطلب اپنے مسلک، اپنے مذہب کے ساتھ جو ہے وہ نتھی کر کے اور تعویلیں پیش کرنا شروع کر دیں۔ میں کسی قسم کا کسی مفتی پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، نہ میری یہ پوزیشن ہے، نہ میری یہ علمی اوقات ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گرامر کی غلطی کا دعویٰ جو ہے یہ غلط کیوں ہے۔ وہ غلط اس لیے ہے کہ اس پہ جو ہے وہ دعویٰ کرتا کوئی اہل زبان، ایک مطلب اردو سپیکنگ جو ہے وہ بندہ مطلب پان خور، اور جو میں اس کو ایک کبوتر باز سے زیادہ اس کو اہمیت نہیں دیتا، مطلب ایک جانور پرندے پالنے والا ایک کبوتر باز قسم کا یوٹیوبر جو ہے وہ اگر مفتی کا چوگا پہن لے اور کہے کہ جی قرآن میں گرامر کی جو ہے وہ غلطی ہے، اس پہ اولین جو ہے وہ جو ماہرین اور وہ بھی غیر مسلم عربی زبان کے ماہرین جو اہل یہود جو ہیں وہ اہل زبان بھی بہت سے ہیں، وہ چیلنج کرتے اور کہتے کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت پہ جو ہے وہ شک کرتے، لیکن انہوں نے قرآن کی فصاحت و بلاغت کو جو ہے یہ میں نے اویس اقبال کو جواب دیتے ہوئے بھی میں نے کہا تھا کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کو انہوں نے تسلیم کیا۔ قرآن کے الفاظ نے عربی زبان کے اصولوں کی بنیاد رکھی۔ یہ جو گرامر کو رو رہا ہے نا، قواعد و ضوابط جو ہے وہ نزول قرآن کے بعد جو ہے وہ طے کیے، قرآن کے وہ تابع ہیں جو قواعد و ضوابط ہے، اور ان کا سہارا لے کے یہ قرآن میں غلطیاں ڈھونڈنے جو ہے وہ نکلا ہے۔ تو علم نحو و بلاغت کی یہ عدم فہمی ہے، مطلب اس کو علم نہیں ہے، نہ صرف کا، نہ نحو کا، نہ بلاغت کا اس مفتی کو علم نہیں ہے۔ مفتی مطلب ہمارے ہاں تو آپ گوگل کریں کہ دنیا میں، پوری دنیا میں مفتی کتنے ہیں اور پاکستان میں مفتی کتنے ہیں، جنوں منہ تو ہوندہ پتہ کون نہیں نا وہ بھی مفتی بنے ہیں۔ یہ مفتی نہیں ہے، یہ مفت خور ہیں، بس ان کے مفتے لگ گئے ہوئے ہیں اور یوٹیوب سے جناب نے مفتہ لگا ہوا ہے، ڈالر کما رہا ہے، دنیا گھوم رہا ہے اور یہ بات کینیڈا میں بیٹھ کے کر رہا ہے۔ تو خیر ویڈیو جو ہے وہ طویل نہ ہو جائے،
تو مفتی صاحب کا جو دعویٰ ہے میں اس کو کہتا ہوں یہ غلط فہمی پہ اور کم علمی پہ مبنی ہے. میں بڑے مطلب دھیمے الفاظ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ مطلب ان کی کم علمی ہے. اب انہوں نے جو ہے وہ جو جس آیت پہ جو ہے وہ اعتراض کیا ہے یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور سورۃ الگ کی آیت نمبر 15 ہے, اور اس میں گرامر کے لحاظ سے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ غلطی موجود نہیں ہے. اس میں مطلب تفسیر ابن کثیر بھی پڑھ کے دیکھ لیں, تفسیر ابن کثیر کے مطابق بھی, تفسیر قرطبی کے مطابق بھی, اور تفسیر بیضاوی کے مطابق بھی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ لنصف ان کا جو استعمال ہے اللہ کے عذاب کے یقین کو ہی جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. اب اس پہ جو ہے وہ ٹیکنیکل باتیں اور گرامر کی باتیں جو ہے اگر وہ میں بیان کروں گا تو مزید جو ہے وہ ویڈیو طویل ہو جائے گی, اور میری قوم کے پاس جو ہے وہ وقت ہی تو نہیں ہے, اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ مطلب یہ کوئی کام کی بات جو ہے وہ سن سکے. اور ویسے بھی پہلے جو ہے وہ مجھ سے بہت سے اہل علم جو ہیں وہ ہر لحاظ سے جو سینئر علماء ہیں وہ اس پہ جو ہے وہ تبصرہ کر چکے ہیں. میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی جو ہے وہ مفتی صاحب کی جو ہے وہ کم علمی ہے, اور یہ بڑا پرانا سلسلہ چلا آ رہا ہے. آپ جو ہے یہ میرے جو ویڈیو دیکھنے والے دوست ہیں دیوبندی بھائی ہیں, یہ تحذیر الناس, تقویت الایمان اور جناب جی صراط مستقیم اور جناب جی فتاوی رشیدیہ اور جناب ان کتابوں کو روتے ہیں, ان کی عبارات کو روتے ہیں. یہ تو آپ کے سامنے کی بات ہے, کل کی بات ہے. ٹھیک ہے, اب تمہاری غیرت ایمانی کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ہے, وہ تو ہوتا تھا کہ جی عبارت کو سیاق و سباق سے ہٹ کے جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے. اب اس کی جو ہے یہ تو ویڈیو ہے, اس کو اب وہی وہ اس کا بھی جو ہے وہ ریبٹل آیا ویڈیو, مفتی صاحب نے بھی دوبارہ جو ہے وہ ریکارڈ کروائی ہے. جناب میرا مطلب یہ نہیں تھا, یہ نہیں تھا, چونکہ چنانچہ وہی جو پرانا وتیرہ ہے, وہی پرانا جو وتیرہ ہے, پہلے بات کر لیتے ہیں اور بعد میں چونکہ چنانچہ کا سہارا. بہرحال میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائے اور کم از کم جو ہے وہ کچھ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یوٹیوب سے اگر ان کو فرصت مل جائے, کبوتر اور بٹیرے لڑانے سے اگر ان کو فرصت مل جائے تو وہ علم کی بات بھی سیکھ لیں. تو اگر کہیں گے تو میں اگلی ویڈیو میں جناب جی گرامر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ گفتگو کر دوں گا.